بھرپور تالیوں میں ہم یہاں اسٹیج پر دعوت دیں آج کے ہمارے چیف گیسٹ قابل احترام ہز ایکسلنسی گورنر سندھ کامران خان ٹیسول صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود سبھی معززان گرامی کو، میڈیا کے دوستوں کو السلام علیکم۔ یہ جب میں کسی بھی تقریب میں جاتا ہوں تو گورنر ہاؤس والے یہ 3-4 پیجز کی تقریر بنا دیتے ہیں، اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ 2-3 پیج اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک میں ہماری تعریفیں ہوتی ہیں، دوسرے میں جہاں جا رہے ہوتے ہیں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں، اور تیسرے آپ لوگ ہیں جو دونوں ہی تعریفوں پہ پچھلے کئی سالوں سے تالیاں بجاتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ تالیاں سن کے ہم سب خوش ہو کے چلے جاتے ہیں کہ پاکستان میں سب اچھا ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑی سی سچ بات کر لیں، اگر آپ سب اجازت دیں، اور خاص طور پہ جو پیچھے میری چھوٹی چھوٹی بہنیں بیٹھی ہیں۔ سچ سننا ہے یا تعریفیں سننی ہے؟ چلو، اگر پہلا سچ ہی میں یہ بتا دوں کہ آج تک جتنی بھی سیاسی جماعتیں اور گورنمنٹس آئی ہیں ان میں قومی اتحاد تھا، وہ یہ کہ سبھی آپ کو ایک چیز دیں، اور انہوں نے وہ 100% آپ کو دی ہے، اور اس کا نام ہے دھوکہ۔ صحیح ہے؟ سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سبھی کا اتفاق تھا کہ ایک چیز ضرور آپ لوگوں کو دیں، کیونکہ دیکھیں حکومتوں کا کام تو بہت ساری چیزیں دینا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک چیز سبھی دے رہے ہیں اور اس پہ اتفاق ہے کہ جو بھی آئے گا وہ دھوکہ دے کے چلا جائے۔ اور دھوکہ کیسے دیا جا رہا ہے؟ کبھی روٹی، کپڑا، مکان، اور کبھی 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، اور اس کے بدلے آپ انہیں وزیر اعظم بنا دیں، کبھی کچھ بنا دیں، اور آخری میں جو سبھی ایک جملہ وہ بھی آپ سب نے سنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ مجبوری ہے IMF کے کہنے پر آپ سبھی کا بجلی، پانی اور گیس کا بل بڑھا دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی لفظ سنا ہوگا آپ نے۔ تو آپ کے نصیب میں IMF سے جو ڈیل ہوتی ہے فائنل، اس کا رزلٹ ہوتا ہے، اور جتنے دن حکومت میں ہوتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے، چاہے کسی نے محل پاکستان میں بنایا ہو، اور چاہے کسی نے یہ محل دنیا کے کسی اور حصے میں بنایا ہو۔ لیکن 75 سالوں سے جو شاعر نے خوب کہا ہے بقول رضوان بابر بھائی کے، کس کا شعر ہے؟ احمد نظیم عظیم قاسمی صاحب کا، کہ انہوں نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں ہم۔ دیکھا آپ پیچھے والے باذوق ہیں، ریاض بھائی آپ ذوق نہیں رکھتے۔ تو میری اس قوم کو، میری اس یوتھ کو دھوکہ، فریب دیا جا رہا ہے، اور افسوس اس بات پر، اور جن پر میں افسوس کر رہا ہوں ان کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں کہ اب قوم کو سیلانی اور JDC کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ شکریہ اس لیے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، اور افسوس اس بات پر کہ آج IT کے کورسز ہوں تو وہ سیلانی اور JDC کرا رہا، دسترخوان ہو تو ان کے، ڈائلیسس ہو تو ان کا، ٹرانسپورٹ ہو تو ان کی، میت بسیں ہیں تو ان کی، راشن بانٹنا ہے تو ان کا، پورے ملک میں کہیں سیلاب آئے، کہیں طوفانی بارشیں ہوں
تو یہ دونوں تینوں خدمت خلق اور ایسی 10 اور NGOs، تو کیا یہ ہمارا مستقبل ہے؟ کیا ہم صرف زکوٰۃ اور خیرات کے پیسوں پر ہی اپنی اس نوجوان نسل کو پڑھا رہے ہیں؟ اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ سوال کر سکے کہ صرف سندھ گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ پیچھے والے اگر بجٹ کی اماؤنٹ سن لیں پھر موقع ہاتھ سے ضائع ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے نا تاکہ میں دیکھوں تو صحیح یہ پیچھے باتیں کون کر رہا ہے، اس کو بھی آگے بلا لیتے ہیں. اور بھائی اگر اتنا شوق ہے تو میری جگہ آگے تم بول لو. سنیں غور سے، سندھ گورنمنٹ کا جو بجٹ آپ لوگوں کے لیے مختص کیا جاتا ہے اس کی اماؤنٹ ہے 2275 ارب. کتنا؟ ذرا زور سے بولیں. ہاں، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے. اور آپ لوگ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ یہ سارا حصہ مل چکا ہے آپ لوگوں کو. 50 لاکھ حصے میں آتا ہے. چیک سے ملا تھا یا کیش ہے؟ نہیں ملا؟ نہیں، یہ تو غلط بات ہے بھائی. ملا ہے 2275 تو کہاں گیا؟ کسی کو نہیں پتا؟ میں گورنر ہوں، مجھے بھی نہیں پتا. ہاں، قربانیاں پولیس کے شہید ہوں، ہماری باقی آرمز فورسز کے شہید ہوں، رینجرز، افواج پاکستان، نیوی، ایئر فورس اور زیادہ تر پولیس. 75 سالوں سے ہم قربانیاں ہی تو دیتے چلے آ رہے ہیں، اور قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، اور مزید قربانیاں ہم سے ہی مانگی جا رہی ہیں. لیکن کوئی 2275 ارب کا حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ حساب مانگیں تو پھر ایک ایسے پیپر لہرا کے کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سائفر ہے، کون سا سائفر آ گیا، سازش. یعنی آپ پیسوں کا حساب بھی نہ مانگے، اور جو وزارت عظمیٰ آپ کو 3.5 پونے 4 سال دی گئی ہے اس کا حساب بھی نہ مانگے. لیکن قصور آپ کا ہے. یہ جو 2275 ارب آپ کو نہیں مل رہا، اس میں سارا قصور آپ کا ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ بٹ چکے ہیں قومیتوں میں، فرقوں میں اور سیاسی پارٹیوں میں. ایک ہوں گے تو پیسے ملیں گے. تو کم از کم اس شہر کی، اس صوبے کی، اس وطن کی ترقی کے لیے تو سب ایک ہو جائیں. اور جب آپ سب ایک ہوں گے اور پھر آپ سوال کریں گے کہ ہمارا جو حصہ ہے وہ کہاں ہے، معذرت کے ساتھ ابھی آپ کو آپ کے حصے کا حصہ نہیں مل رہا، بخشش مل رہی ہے، بخشش. اور آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا میاں زاہد صاحب کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکسپورٹ بھی سیلانی کر رہا ہے، امپورٹ بھی سیلانی کر رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ فیڈریشن میں بھی آپ کو سیلانی کے لوگ رکھنے پڑے، کہ لوگ کہیں کہ پاکستان سے اب ایکسپورٹ نہیں ہو رہا تو ہم نے JDC اور سیلانی کو دے دیا ہے. تو پھر آپ کو ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ دینا پڑے ہمارے قابل محترم جناب مولانا بشیر فاروقی صاحب کو کہ اس بار سیلانی نے اتنا ایکسپورٹ کیا ہے. اس لیے کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں. آپ سبھی مانتے ہیں کہ اس شہر میں سمندر ہے، دیکھا ہے سی ویو پہ، ہے نا؟ جس شہر میں سمندر ہو وہ شہر پانی کا محتاج ہے، نلوں میں آتا نہیں ہے اور ٹینکر سے خرید کر گزارا کر رہے ہیں. تو عقل سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ صرف اس سمندر سے آپ کے گھروں تک لانے میں جو بجٹ 2275 ارب کا ہے، وہ اس پائپ لائنوں کو بچھانے، اس پانی کو صاف کرنے، ان کے پلانٹ لگانے کے بجائے جیبوں میں اور اپنے گھروں میں چلا جاتا ہے.
تو خاموشی ہے، اس لیے چلتا چلا جا رہا ہے اس کام. لیکن چلو ایک چیز اچھی ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں گیس اتنی آ رہی ہے کہ سب نے اپنے گھروں کے نیچے ایک ایک دکان کھول لی ہے گیس سلنڈر بیچنے کی. کوئی بات نہیں، کہیں پانی نہیں آتا تو گیس تو آتی ہے. ابھی میاں زاہد صاحب نے بتایا کہ ساری انڈسٹریز میں اتنی گیس آ رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم گیس کا کاروبار شروع کرنے والے. ایسے ہی ہے میاں صاحب؟ اچھا گیس بھی نہیں آ رہی؟ ہاں ہوا آ رہی ہے. چلو کوئی بات نہیں، گیس کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ تو شکر کریں نا کہ بجلی رات دن آ رہی ہے اور بل بھی نہیں آ رہے ہیں. اچھا کہہ رہے ہیں بجلی آ رہی ہے اور گیس کے بل نہیں آ رہے، الٹا ہے. اچھا وہ کہہ رہے بل ہی بل آ رہے، بجلی نہیں آ رہی. بل آ رہے ہیں. اچھا چلو یہ تو خوش قسمتی ہے نا کہ ہماری گورنمنٹ نے سب کو کہا ہوا ہے کہ صرف 200-400-500 کے بل آئیں گے بجلی کے. ہیں یہ بھی نہیں، یعنی جو بنیادی سہولتیں 3 ہیں، بجلی، گیس، پانی، وہ تینوں چیزیں محروم ہیں. اچھا چلو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دیکھیں نا اب یہ تو آپ کریڈٹ دیں ساری حکومتوں کو کہ روزگار کے اتنے مواقع ہیں کہ آپ 5-5 لاکھ کی نوکری چھوڑ کے یہاں آ کے سنڈے کو بیٹھے ہوئے کہ گپ شپ ہو جائے گی. ہے نا نوکریاں 5-5 لاکھ والی ہے، روزگار کے بھی مواقع نہیں ہیں. تو یہ ہمارا حسن بھائی کہاں گیا؟ کہاں ہے بھائی؟ تم جو کہہ رہے تھے سب 15-15 لاکھ کمائیں گے، تم بھی نوکری ڈھونڈ رہے ہو یار. تو اس کے لیے تو تالیاں بجا دو یار. دوسروں کو نوکریاں دینے کے بجائے دے بھی رہا ہے بیچارہ، خود بھی ڈھونڈ رہا ہے. تو اگر سچ بات کی جائے، جو میں شروع میں کہہ رہا تھا، کڑوی ضرور ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، ویب 4، میٹاورس، بلاک چین پہ جا رہی ہے. اور آج بھی ہمارے پاس ہمارے گھروں میں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. آج بھی ایک ماں 16 سال اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو پڑھا کر جب وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو شاید یہ سوچتی ہے کہ کل سے یہ اس 16 سال کا جو ریفنڈ ہے اپنے بزرگ ماں باپ کے لیے کچھ کما کر لائیں گے، اپنی بہنوں کا سہارا بنیں گے. لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ 16 سال بعد بھی اگلے 16 سال کے لیے وہ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے کہ اسے کہیں اچھی نوکری، اچھا روزگار مل جائے. ایسا ہی ہے. تو کیا جواب دیں اس ماں کو؟ اور پھر خاموشی ہے. خاموشی شاید اس لیے بھی ہے کہ جو ہم صاحب ثروت، صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ایک وہ ماں جو ایک کمرے کے مکان میں، ایک کمرے میں اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے اس معصوم بچے کو سلا دیتی ہے کہ کہیں اس کھلونے والے کی آواز سن کر وہ بلبلا نہ اٹھے. اس کے پاس وہ 20-25 روپے کا کھلونا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس کے اس کمرے میں دوسرا کمرہ نہیں ہے اور وہ کمرہ بھی کرائے کا ہے. اور شاید اس کا ہسبینڈ 25 سے 30 ہزار کی نوکری کرتا ہے. اب جو صاحب حیثیت، صاحب ثروت لوگ ہیں وہ یہ احساس کریں کہ 25 ہزار میں پورا مہینہ کیسے گزرتا ہے. اور 25 ہزار بھی وہ جو پہلی تاریخ کو نہیں ملتے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور پھر یہ جو نوجوان ہیں ہمارے، یہ جو بھائی کھڑے ہیں میرے، میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں تکلیف کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ ان کے احساسات کیا ہیں. یہ جو میری بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے احساسات کیا ہیں
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا، یوٹیوب، ٹویٹر، سبھی کچھ تو آپ اپنے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، لیکن صرف دیکھ ہی رہے ہیں. حاصل کرنے کا دل تو سبھی کو چاہتا ہے، لیکن کیا مواقع اس ریاست نے، اس حکومتوں نے آپ کو دیے کہ یہ آپ آسانی سے حاصل کر سکیں؟ ہم صرف آس لگائے بیٹھے. تو یہ بھی میں سچ بتا دوں، کڑوا ضرور ہے کہ کوئی مسیحا نہیں آئے گا. آپ سبھی کو ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے، آپ سبھی کو ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. کیونکہ 75 سالوں سے صرف یہ ملک لٹتا چلا آیا ہے اور ہم سب خاموشی سے دیکھتے چلے آئے ہیں، اور آئندہ بھی یہی ہونے والا ہے. ہم رات ٹی وی دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایک اور الیکشن ہوگا، لیکن الیکشن ہونے سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں صرف ان کی قسمت بدلے گی. ریحان بھائی جیسے لوگ کم ہیں جو 4-5 بار بعد بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. اب میں نے ان سے کہا آپ نے نہیں لڑنا ہے. جب 5 بار الیکشن لڑ کے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو ہمارے لیے کیا کریں گے؟ تو ایسے لوگ کم ہیں، ذرا تالیاں بجا دیں، ورنہ ایک الیکشن پورے خاندان کی زندگی بدل دیتا ہے. تو یہ الیکشن انہی کے لیے ہوتا ہے جن کی زندگی بدلنی ہوتی ہے. تو آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہو جائیں گے تو کل معیشت اور معاشرت دونوں بدل جائیں گی. بدلے گی تب جب آپ عزم کر لیں گے. پیرس میں ایک مسلمان 18 سالہ لڑکے کو پولیس نے گولی مار دی. ابھی چند مہینوں 15 دن پہلے کا واقعہ. پورا پیرس روڈ پر کھڑا ہو گیا، حالانکہ وہ مسلمان بچہ تھا. تو کسی نے مجھے کہا کہ وہ اس مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوئے، وہ اس لیے کھڑے ہوئے کہ آئندہ کسی بچے کو گولی پولیس نہ مارے. آج ہمارے یہاں اسٹریٹ کرائم میں ہر دوسرے دن کسی ماں کا لال چلا جاتا ہے، اور ہم بھی صبح اٹھ کے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں. تو ایسے نہیں بدلے گا سسٹم. ایسے خاموش رہنے سے معیشت نہیں بدلے گی. ایسے خاموش رہنے سے 2275 ارب واپس نہیں آئے گا. یہ تو ہر سال کوئی نہ کوئی پھر کھاتا رہے گا. جس طرح دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اسی طرح اس شہر کے روڈ راستے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس؟ لوگ پولیس کو بڑا بدنام کرتے ہیں. میں جانتا ہوں، چلے میرے ساتھ پولیس کوارٹرز میں. جس طرح ایک پولیس والا اپنی زندگی گزار رہا ہے، اگر آپ کو 100 دفعہ بھی پولیس والا بنایا جائے آپ کبھی قبول نہیں کریں گے. ایک سپاہی ایسے زندگی گزارتا ہے. تو سبھی پریشان ہیں. حالانکہ دنیا میں جو پولیس میں ہوتا ہے، پہلے دن سے اس کے بچوں کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے یا اس کے لیے ایسے مواقع دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی خوشی خوشی گزارتا ہے. یہاں مجبوری میں ہی کام کیا جاتا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں، اور ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. آپس کی بات ہے، میں نے بھی دی تھی وزیر اعظم کو مبارکباد. مجبوری ہے، کیا کریں. سر بہت مبارک ہو، IMF کا جو لون ہے آپ کی مہربانیوں سے، کوششوں سے مل گیا. میاں زاہد صاحب نے بھی دی تھی. لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ جو وطن پاکستان ہے، اس کی دنیا میں کتنی بے عزتی ہوئی ہے کہ دنیا میں ترقی پذیر ممالک 1 اور 2 بلین ڈالر کی چیریٹی کرتے ہیں، اور یہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک، جہاں غیرت مند جوان، یوتھ، کہتے ہیں نا جوانوں میں زیادہ طاقت اور خون اور غیرت ہوتی ہے، تو اس غیرت مند قوم کا ملک پاکستان 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے دنیا میں رسوا ہو رہا ہے. اس کی مبارکباد ہونی چاہیے آپ کو. مبارک ہو آپ کو کہ آپ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں دنیا میں، اور کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی. یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کیسے ٹھیک ہوگا. سب ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول والے دن جب مجھے اپنے اس منصب
گورنر ہاؤس میں بٹھایا. اس دن سے آج دن تک 18 گھنٹے میرے لیے کم ہوتے ہیں روزانہ کہ میں لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکوں. اور الحمدللہ رمضان المبارک میں جیسا کہ بتایا گیا تقریباً 3.5 لاکھ لوگوں نے افطار ڈنر کیا. 5.5 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ روزانہ 30,000 15,000 کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے 6 بجے, 15,000 لوگوں کا دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے رات 9 بجے. آج جو 2 ٹیسٹ ہوں گے ان کو ملا کے 2,75,000 لوگوں کے آج دن تک ٹیسٹ ہو چکے ہوں گے, اور اگلے 20 دن میں پورے 5.5 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ ہوں گے. اور پھر 50,000 سے زائد نوجوان بچے بچیاں وہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ویب 3 اور 4 اور بلاک چین کے کورسز کروائے جائیں گے, جو کہ $3,000 کا کورس ہے. وہ گورنر ہاؤس میں مکمل فری ہوگا, کوئی پیسے چارج نہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میری آواز بیٹھ گئی ہے, میں روزانہ 4, 5, 8 جگہ جا کے تقریریں کرتا ہوں. 1 لاکھ لوگوں کو طاقتور پاکستان کے نام سے گورنر ہاؤس میں سے 27 kg کا 5 لوگوں کا 1 مہینے کا راشن دیا جاتا ہے. اور اگر وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں تو 6 مہینے تک ان کو یہ راشن ملے گا, جو کہ بالکل مفت ہے. اسی طرح سے انشورنس ہیلتھ کارڈ جو 35 سے 50 ہزار روپے کماتا ہے, 1 لاکھ لوگوں کو یہ ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں, جو کہ بالکل مفت ہے, کوئی پیسے نہیں ہیں, کوئی انشورنس کا پریمیم نہیں ہے. آغا خان سے جا کے 5 لاکھ کا اپنا اور اپنی فیملی کا علاج کرا جا سکتا ہے. تندوروں کا قیام جہاں 20 روپے کی نہیں 2 روپے کی روٹی ملے گی, تاکہ مڈل کلاس کا وہ شخص جو سیلانی اور JDC کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتا وہ 2 روپے کی روٹی لے لے. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. یہ بتاتے وقت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس میں گورنمنٹ آف سندھ پاکستان اور گورنر ہاؤس کا 1 روپیہ بھی شامل نہیں. تو اگر ان سارے کاموں میں جو کہ لاکھوں لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے محیط 1 روپیہ بھی نہیں لگ رہا, تو اگر یہ 2275 ارب روپیہ صحیح طریقے سے مینج ہو جائے تو پھر آپ بتائیں کہ پیرس بنے گا یا نہیں بنے گا. تو کون یہ چاہتا ہے کہ یہ 2275 ارب روپیہ لگے آپ پر, اس شہر پر, وہ اپنے ہاتھ اٹھائے. ریان بھائی آپ نہیں چاہتے؟ ہاتھ اس لیے اٹھوائے ہیں کہ پھر کچھ کرنا ہے. جس طرح اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو ہم سجاتے ہیں نا اپنا سمجھ کے, اسی طرح اپنی گلی کوچے بازار اپنا شہر اور اپنے اس وطن کو سجانا ہے. ہم نے قدر کرنی ہے, ہم نے سوچنا ہے اپنے بچوں کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, کیا حاصل کیا ہے, کیا کھویا, کیا پایا. تو 75 سال میں سب کچھ کھو دیا ہے, صرف IMF سے 1 بلین پایا ہے. اور اگر یہی کرتے رہے تو ایک دن آئے گا کہ یہ پورا پاکستان گروی رکھ دیا جائے گا اور پھر آپ کو کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے عزم کر لیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم عزم کر لیں تو کسی شاعر نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. تو ہمیں سب سے پہلے تو عزم کرنا ہے, اور اس کے لیے 1-2 باتیں بتا دیتا ہوں, عمل کر کے دیکھ لیجئے گا.
یقیناً افاقہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سب نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں پانچوں ٹائم نماز پڑھنی چاہیے، اس طرح سے پڑھنی چاہیے کہ اس نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی ہو، اور نماز تب ہوگی جب اس میں جو ایک دعا آپ مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن وہ قبول تب ہوگی جب آپ اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ دار اور اپنے ان دوستوں کو معاف کر دیں گے جن سے کئی مہینوں اور سالوں سے قدورتیں رکھ کے دل میں بیٹھے ہیں، ایک بوجھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ تو جب خود معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ تو آئیں عہد کریں کہ سب سے پہلے اپنے دلوں پہ سے یہ بوجھ اتاریں، اپنے ان رشتہ دار، دوستوں، ہمسایوں کو معاف کریں، ان سے بات چیت شروع کریں، پھر عاجزی والی نماز پڑھیں۔ اور پھر جو سب سے اہم چیز ہے کہ آج جو جس حال میں ہے اس پر اپنے اللہ کا شکر ادا کر، دن میں 100 بار شکر ادا کر۔ اگر ایک جوتا بھی خریدنا ہے، کوئی ایک 10 روپے کی چیز بھی خریدیں تو 100 بار اس پہ شکر ادا کر کہ اللہ نے خریدنے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ تو شکر کریں گے، عاجزی، اور پھر ایک لفظ ہے لا آف اٹریکشن جو سبھی نے سنا ہوگا، وہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ اپنی زندگی کا صبح سے جو شروعات ہے وہ پازیٹیوٹی سے کریں۔ اگر نگیٹیوٹی لائف میں صبح سے سٹارٹ ہو گئی تو پھر پورا دن نگیٹیوٹی میں ہوتا ہے، اور اسلام نے اور قرآن نے کہا ہے مثبت سوچو اور مثبت کام کرو، یعنی پازیٹیوٹی صبح سے۔ اگر سوچ کر شکر کریں گے، جو چاہتے ہیں، یہ پھر بتا رہا ہوں، جو چاہتے ہیں، جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، آپ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں دنوں میں پہنچا دے گا، مہینوں نہیں لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسلام، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جس طرح قرآن شریف کو ختم کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو اپنے ان زلزانوں میں نہ رکھیں، بلکہ اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن مجید حکیم کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو زندگی میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے حقوق العباد کو سمجھنا ہے، وہ بھی ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا دوست حسن بیگ کر رہا ہے، میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی باقی ٹیم کو جو یہاں آپ کو کورسز کروا رہے ہیں، شہداء کی فیملیز کو کرا رہے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ 5000 بچوں نے یہ کورسز کر لیے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ 5000 بچے اپنی زندگی میں اور اپنے گھر والوں کی زندگی میں بدلاؤ کیسے لے کر آئیں، انہیں مواقع بھی ملیں، کیونکہ میرا یہ ماننا بھی ہے کہ اس پاکستان میں جتنی یونیورسٹیز ہیں وہ ہر سال 24 لاکھ بے روزگار پیدا کر رہی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ 16 سال کے بعد جب گریجویشن ہو جائے، MBA کر لے، آج کوئی بہترین MBA ایک کلاس میں بھی کر کے آئے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے میاں زاہد حسین صاحب اسے نوکری دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ دنیا اتنی آگے جا چکی ہے کہ آج سبھی لوگ دنیا میں اسکلز مانگ رہے ہیں، ہنر مانگ رہے ہیں جو ہم نہیں سکھاتے۔ 16 سال صرف پڑھنا ہی سکھا رہے ہیں، ہمیں کام کرنا سکھانا ہے، ہمیں لوگوں کو ہنرمند بنانا ہے۔ اور اب اس ملک میں نوکریاں نہیں ہیں، ہمیں ان بچوں کو کاروباری بنانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے نوجوان ہیں ان کے پاس بھی iPhone 14 ہو، یہ بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں، بڑے بڑے گھر ہوں ان کے، یہ بھی سال میں 2 ویکیشنز کریں،
ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ کیسے کریں گے, انہیں یہ سکھانا ہے. میں کئی جگہ بہت سارے لوگوں کو کہتا ہوں, ادیب رضوی صاحب کی جب بات آتی ہے, میں نے کہا اللہ نے ان کو پاکستان میں بہت بڑا نام دیا ہے, سبھی جانتے ہیں. ایک دن میں نے ان سے کہا کہ سب آپ سے بڑا امپریس ہیں لیکن میں نہیں ہوں. تو ان کے ساتھ کھڑے والا شخص بڑا حیران ہو گیا, کہتے ہیں آپ ادیب رضوی صاحب کے لیے ایسی بات کی. میں نے کہا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں صرف ایک ہی ادیب رضوی ہے, 10 15 20 50 ہونے چاہیے ادیب رضوی. انسٹیٹیوشن ان کو وہاں بیٹھنا چاہیے اپنے جیسے مزید ادیب رضوی صاحب بنانے کے لیے. آپ کے پاس ایک ہی انور مقصود ہے, آپ کے پاس شہر میں ایک ہی آغا خان ہے بڑا, آپ کے پاس ایک ہی ساؤتھ سٹی ہے, ایک ہی گرامر اسکول ہے, ایک ہی آئی بی اے ہے, ایک ہی لمس ہے, اور لاہور میں ایک ایسا کالج جس سے سارے پڑھ کے حکومتوں کے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچتے ہیں, HSN کالج, وہ بھی پورے پاکستان میں ایک ہے. اس کا مطلب جو لوگ بھی اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صرف ان جگہوں سے مخصوص لوگ پڑھائی بھی کریں اور مخصوص لوگ علاج کرائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, میرا یہ وعدہ ہے کہ اس ملک میں 10 سے 12 HSN کالج ہوں گے, تقریباً 50 کے قریب گرامر اسکول ہوں گے. اسی طرح جو ہاسپٹلز ہیں ہر جگہ, ہر شہر, ہر علاقے میں ہونے چاہیے تاکہ یہ سب مواقع سب میں برابری کے طور پہ تقسیم ہو سکیں. یہ کیسا ظلم ہے کہ ایک بچہ جس کے ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ گرامر میں پڑھے, بیویو میں پڑھے, اور دوسرا بچہ اسی کے سامنے شیری جناح کالونی میں پیلے اسکول میں پڑھے. ایک کو اردو نہیں آتی اور ایک کو انگلش نہیں آتی, اور پھر میدان میں بٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ مقابلہ ساتھ کریں گے. ہو نہیں سکتا. مقابلے کے لیے برابر کے مواقع دینے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مواقع برابری کی بنیاد پر تبھی ملیں گے جیسے میں نے کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, پھر وہاں سے اور جہاں سے ہم سب مل کے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. ایک بھرپور تالیوں میں اسپیچ کی ہم کلوزنگ کریں گے. ہمارے ساتھ گورنر سندھ ہز ایکسلنسی کامران خان ٹیسوری صاحب موجود ہیں, اور میں چاہوں گی کہ عدنان صاحب آپ پلیز اس